اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحدید کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اب جو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ترکیب کے حوالے سے، تو سبح جو ہے فعل ہے، للہ جو ہے وہ کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفعول بصلہ ہے، میں بتاتا ہوں اس سے کیا مراد ہے آپ کو۔ اچھا جی، اور ما فی السماوات و ما فی الارض جو ہے یہ ہے جناب علی اس کا فاعل۔ تو اس میں سب سے پہلے سبحہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحہ کا مادہ بہت واضح ہے، نظر آ رہا ہے سب کو، سین با اور ہا، ٹھیک ہے۔ مجرد میں ایسے یہ باب فتح سے آتا ہے، اور سبحن یا سبحانن دونوں اس کے مصدر بنتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے معنی بنتے ہیں تیزی سے گزرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا، اور دوسرے جو اس کے مصدر ہیں معنی ہیں وہ بیسیکلی بنتے ہیں کہ اپنے بلند مقام پر برقرار رہنا، یعنی ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ کہ یہی لفظ جب باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بنتے ہیں کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، اس معنی میں بھی ٹھہرانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور نقص و عیب سے پاکی بیان کرنا، یہ بھی اس کے معنی باب تفعیل میں بن جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو باب تفعیل میں یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، فعل کے وزن پر یہ بنے گا صبحہ، اس میں علت نہیں ہے کوئی بھی، اس لیے سیدھا سیدھا ہمارا فعل بن جائے گا صبحہ۔ اچھا، یہ جو صبحہ ہے اس کا مفعول قرآن مجید میں براہ راست بھی آیا ہے اور لام کے صلے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو یعنی یہ چیز اس طرح بھی ہو سکتا تھا، سبح اللہ ما فی السماوات، اس طرح بھی ہو سکتا تھا، اور جیسا کہ یہاں آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات، تو یہ دونوں طرح سے مطلب اس کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بنفسہ، مفعول بنفسہ، اور اگر اس طرح سے آتا ہے کوئی تو ہم اس کو کہتے ہیں مفعول بصلہ، بصلۃ عربی کی اصطلاح میں اگر ہم بنائیں تو یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو اوپر سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ لی ہمارا حرف جار ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سبحہ کا مفعول براہ راست بھی آیا ہے، یعنی بغیر صلے کے بھی استعمال آیا ہوا ہے، جیسے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تو سبحو لہو بھی آ سکتا تھا لیکن سبحوہ بھی آیا ہے۔ اگر آپ اس کو ویسے تلاش کریں گے تو آپ کو کافی مثالیں اس سبحہ کے حوالے سے مل جائیں گی آپ کو۔ تو یہ ہو گیا جی، اور اس کے بعد ہے ما فی السماوات والارض، اس میں جو ما ہے وہ واقف ہیں آپ اس سب سے کہ ما موصولہ ہے، فی ہمارا حرف جار ہے، اور السماوات والارض یہ مجرور ہے، عطف کا آ رہا ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور کیا ہے آسان سے آگے بھی، وَهُوَ العزیز الحکیم، اس میں واو عطف کا ہو گیا ہمارا، پچھلی بات پر ہی جا کر یہ جڑ رہا ہے، ہوا ہمارا مبتدا ہو جائے گا، اور العزیز اور الحکیم یہ دونوں خبریں ہیں، یعنی اس کو بھی یوں لے لیجیے، خبر اول اور خبر ثانی، اور کیونکہ یہاں خبر کو معرفہ رکھا گیا ہے تو وہ بیسیکلی وہ حصر والا اسلوب یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ عزیز کے معنی میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایسی ہستی کو عزیز کہتے ہیں جس کے اختیار پر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی تہدید نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور حکیم جو ہے وہ مسلسل حکمت والا، یعنی کمال حکمت والا، یہ اس کا مفہوم ہے، دونوں فعیل کے وزن پر ہے، دونوں جو ہے وہ فعیل کے وزن پر صفات ہیں۔ ترجمہ کر لیں پوری آیت کا جی، تسبیح کی اللہ کی، یا یوں کر لیں کہ پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ ہی غالب کمال حکمت والا ہے۔ چلیں ہم آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جی، لہو ملک السماوات والارض، بتائیے اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ جی بالکل، ملک السماوات کی جو ہے نا وہ مبتدا بنے گا بالکل اس میں، لیکن یہاں پر یہ جو لہو ہے یہ ہو جائے گی ہماری خبر مقدم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لہو اصل میں کیا ہے، جار مجرور، اور جار مجرور جو ہیں وہ مبتدا نہیں بن سکتے، خبر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہو کیا ہے اصل میں، لی کے ساتھ ہمیں یہاں پر ہو کی یہ ضمیر ملی ہے، ٹھیک ہے، حرف جار ہے، اور ہو جو ہے وہ متصلہ مجرورہ ضمیر ہو گئی۔ ملک ہمارا مضاف ہے، اور السماواتی والارض جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، جس میں بیچ میں واو عطف کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، واو بیچ میں عطف کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں، پورا جو ہے وہ مرکب ہے، اس کو بھی مضاف الیہ ملک کے لفظ کو ہم نے سورہ ملک میں بھی دیکھا تھا، ویسے صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، زبر زیر پیش سے دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ملک یہ کہتے ہیں بادشاہت کو، ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ لفظ ہو ملک تو ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو، اگر یہ ہو ملکن، ملکن کس کو کہتے ہیں، فرشتے کو، اور اگر یہ ہو ملکن تو اس کے معنی ملکیت کے ہوا کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے زیادہ سے فرق سے کتنے معنی اس کے بن جاتے ہیں۔ ملک، ملک کی جمع استعمال ہوتی ہے ملوک، ملوکن، اور ملکن کی جمع کیا آتی ہے جی، ملائکۃ، ملائکۃ، یہ ذرا سا فرق ہے۔ تو لہو ملک السماوات کا، اچھا اس میں خبر کو مقدم کیا گیا ہے تو اس میں ذرا حسر پیدا ہو گیا، تو ہم کریں گے اس ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ جی اب آگے ہمارے پاس آ رہا ہے یحیی و یمیتو، اس میں یہ دو ہمارے پاس افعال ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یحیی کے لفظ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی، کیا اس کا مادہ ہوگا جی؟ جی بالکل، ہا، یا اور یا، مجرد میں یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، البتہ ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، ابھی
ہم سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے. یہ کیسے پتہ لگے گا یہ باب افعال سے استعمال ہوا؟ اس کی ایک علامت ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہاں علامت مضارع پر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو علامت مضارع پر یہ جو پیش ہے یہ 3 ابواب میں ہوتی ہے بیسیکلی، باب افعال میں، باب تفعیل میں، اور یہ باب مفاعلہ میں ہوتی ہے. لیکن باب تفعیل میں تشدید بھی ہوتی ہے علامت مضارع پر پیش کے ساتھ. باب مفاعلہ میں بیچ میں ایک الف آتا ہے علامت مضارع پر پیش کے ساتھ، تو اس میں وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ باب افعال ہم اس کو بھی قرار دے رہے ہیں. باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی زندہ کرنا، زندہ کرنا، اٹھانا، تو یہ چیز ہے. اچھا، اس میں باب افعال میں یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یفعلو کے وزن پر یہ آئے گا، کیا بن جائے گا جی؟ یفعلو کے وزن پہ یہ بنے گا یحییو. کیا بن گیا؟ یحییو. اچھا، اب یہاں پہ ایک قاعدہ لگ رہا ہے، آپ بتائیے، اس کو ہم نے کئی دفعہ استعمال کیا، کون سا قاعدہ لگ سکتا ہے؟ یہ قاعدہ ہے نہیں، 2 حرف علت والا نہیں. ہاں، ایک اچھی بات یہ آ رہی تھی ذہن میں کہ بھئی 2 حرف علت یہاں پر آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں. تو یہ اچھا آپ لوگوں نے سوچا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 حرف علت والا قاعدہ یہاں پر کیوں نہیں لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو دونوں حرف علت ہیں وہ دونوں مادے کے حروف علت ہیں، اس لیے یہاں پر وہ جو قاعدہ ہم اس سے پہلے استعمال کرتے رہتے تھے کہ یا اور واو اکٹھا ہوتا تھا تو ہم مادے کے حرف علت کو گرا دیا کرتے تھے. اس لیے ہوتا تھا کہ اس میں ایک مادے کا ہوتا تھا، ایک وزن کا ہوتا تھا. یہاں پر ہمارے یہ دونوں جو یا ہیں یہ دونوں مادے کے یا ہیں، اس لیے یہاں پر ہم اس میں سے کسی کو گرا نہیں رہے. ایک بات. دوسری اس میں بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس مادے کا نام کیا ہوگا. چلے مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہا یا ہے اس مادے کا نام کیا ہوگا؟ جی، اس مادے کا نام ہوگا اللفیف. ٹھیک ہے، لفیف مقرون، بلکہ اور ایگزیکٹ اگر بات کریں نہیں، مضاعف نہیں ہوگا. مضاعف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 حرف صحیح ہوں اس میں. یہ جو یا ہے یہ حرف صحیح نہیں ہے، یہ حرف علت ہے، لہذا یہ ہمارا لفیف مقرون بن جائے گا. اور لفیف مقرون کو اگر میں آپ کے لیے کھولوں تو زیادہ تر جو ہے نا اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کا اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہوتا ہے. لفیف مقرون زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں لفیف مقرون میں جو اجوف والا پارٹ ہوتا ہے ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، یعنی اجوف والے حرف علت کو ہم ایک نارمل حرف جیسے حرف صحیح ہوتا ہے اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو پھر صرف ناقص کے قواعد ہی ہم لفیف مقرون پر استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ کی جو 2 سوالات بیچ میں یا 2 جو آپ نے سجیسٹ کیا تھا کہ بھئی اس یا کی حرکت ہم پیچھے ہا کو دے دیں، تو ہم نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس یا کو جو کہ اجوف والی یا ہے اس یا کو ہم ایک نارمل حرف کے طور پر لے رہے ہیں، اور جو حرف صحیح ہوتا ہے وہ اپنی حرکت پیچھے نہیں دے گا. ایک پہلو تو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہا کہ بھئی 2 حرف علت ایک ساتھ آ گئے ہیں تو ایک حرف علت کو گرا دیں. وہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم یہ جو یا ہے پہلی والی یا اس کو ہم حرف صحیح کے طور پر یہاں ہم اس کو نہیں گرائیں گے. اور ساتھ ہی یہ کہ یہاں پہ دونوں حرف علت وہ مادے کے حرف علت ہیں، ان میں کوئی بھی وزن کا نہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر ہم صرف ناقص کا قاعدہ اس میں استعمال کریں گے. اور ناقص کا جو قاعدہ اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ یہ والا ہے جو میں پہلے بھی آپ کو 2-3 دفعہ دکھا چکا ہوں کہ یا پیش والی ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر آ جائے تو ہم ایسی یا کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ قاعدہ جب میں اس میں لگاؤں گا تو یہ میرے پاس بن جائے گا یحیی. ٹھیک ہے، جس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کھڑی زیر کے ساتھ، اور اس کا مطلب ہو جائے گا وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر واو عطف کا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں یمیتو. یمیتو
کے مادے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میم، واو اور تا. نصرہ میں باب مجرد میں باب نصرہ سے آتا ہے، وہاں معنی ہوتے ہیں مرنا. جبکہ یہاں پہ یہ پھر آپ دیکھیں علامت مضارع پر پیش ہے تو یہ یہاں پر بھی باب افعال سے ہی استعمال ہوا، اور باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں مارنا، یعنی لازم سے وہ متعدی بن جاتا ہے. باب افعال میں یہ مضارع ہی کا پہلا صیغہ ہے، وہی یفعلو کے وزن پہ ہم میم واو تا ڈالیں تو کیا بنے گا؟ یم وی تو. یم وی تو. اچھا، یہ جو مادہ ہے اس کا نام ہوگا اجوف، اور ایگزیکٹلی کہیں تو اجوف واوی. اچھا، تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں تو یہاں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، کیا ہو رہا ہے کہ واو پہ حرکت ہے لیکن پیچھے میم خالی ہے. واو پہ حرکت ہے، پیچھے میم خالی ہے، تو کیا کرے گا؟ واو اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. جب یہ واو اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا تو یہ لفظ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یمیوتو. لیکن اب ایک پریشانی یہ ہو گئی کہ پیچھے آ گئی ہے زیر، اور زیر جو ہے وہ واو کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی. تو ہم کریں گے یہ کہ واو کو ہم تبدیل کر دیں گے زیر کی وجہ سے یا میں. یہ ہمارا بن گیا یمیتو. ٹھیک ہے، اور یمیتو کا مطلب ہو جائے گا وہ مارتا ہے یا وہ موت دیتا ہے. تو یہ ہو گیا یہی وہ امید. آخر میں ہے جی وہو علی کل شیء قدیر، واو ہمارا عطف آ گیا. ہوا جو ہے وہ یہاں مبتدا بن جائے گا، اور اس کی اصل خبر کیا ہے؟ اس کی خبر ہے قدیر. اور علی کل شیء جو ہے یہ بن جائے گی متعلقہ خبر. علی کل شیء تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں پہلے. علی کیا ہے؟ ہمارا جار ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور یہ ساتھ ہی مضاف بن گیا ہے، اور مضاف الیہ بن گیا. اور قدیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر، فعیل ان کے وزن پر صفت آپ کہہ لیجیے اس کو. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو آیت کا ترجمہ پورا کریں تو آسان سا ہو جائے گا. اس ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ زندہ اور وہ موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. جناب اس میں ہوا الاول میں ہوا کو آپ مبتدا مان لیں، اور یہ الاول والآخر والظاہر والباطن یہ سب اس کی کیا ہو جائیں گی؟ خبریں. خبر ہے، پھر عطف ہے، پھر یہ خبر ہے، واو عطف ہے، پھر خبر ہے، پھر واو عطف کا ہے، اور یہ پھر آخر میں خبر. چلیے اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو الاول کا جو لفظ ہے کا مادہ ہے حمزہ، واو اور لام. باب نصر سے یہ آتا ہے، ویسے اس سے کوئی فعل قرآن مجید میں آیا نہیں ہے. یہ دونوں اس کے مصدر بنتے ہیں اولن یا معالن. یہ بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف واپس ہونا یا لوٹنا.
یہ اسی سے بیسیکلی لفظ تعویل بنتا ہے باب تفیل کے، اس میں نا تفسیر اور تعویل، تعویل کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹانا، جو اس کا اصل مفہوم ہے اس کی طرف کسی چیز کو لوٹانا۔ بہرحال اس سے جناب یہ جو اولو کا لفظ ہے ہمارا بنتا ہے اسم التفضیل۔ متفضیل کا وزن کیا ہے ہمارے پاس؟ افعلو، کیا ہے جی؟ افعلو۔ افعلو کے وزن پہ اگر ہم مادہ ڈالیں حمزہ واو لام تو یہ بنے گا اولو۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حمزہ والا ایک قاعدہ لگ رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ بعد والے حمزہ کو ہمیں الف میں بدلنا چاہیے تھا اور یہ بننا چاہیے تھا آولو، ہے نا، یہ ہونا چاہیے تھا آولو۔ لیکن اس آولو کو اب اس کی کوئی ریزن تو مجھے ملی نہیں، لیکن یہ ریزن ملی کہ کثرت استعمال جو ہے نا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو اولو کیا گیا، لیکن یہ ہے بہرحال اسم التفضیل ہی، تو اولو۔ اور اس کے اولو میں جو معنی اس کے بن جائیں گے نا وہ ہوں گے سب سے پہلے لوٹنے والا، یا اسی میں پھر یہ عموماً استعمال ہونے لگا سب سے پہلا کے معنوں میں، جو اول ہوتا ہے سب سے پہلا ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے اس کے معنی بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر ہے وطف کا آخر دیکھ لیں۔ الآخر کا مادہ تو بیسیکلی ہے حمزہ، خا اور را۔ اچھا، یہ ثلاثی مجرد سے استعمال نہیں ہوا، نہیں ہوتا، یہ اس کا باب بھی ابھی ہم نہیں دیکھ رہے۔ ویسے باب تفیل وغیرہ باب تفاعل سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو یہ لفظ بنا ہے آخرن، یہ ایکچولی ہے ہمارا اسم الفائل۔ آخرن کے بنیادی معنی ہوں گے پیچھے آنے والا، یا آخر، آخری جس کو ہم کہتے ہیں پیچھے آنے والا، آخری، تو اسی سے پھر یہ الآخر بنا ہے، معرفہ کیا گیا ہے اس کو الآخرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے مطلب ہو جائیں گے بالکل آخری، سب سے آخری کے لیجیے نا۔ پھر جناب علی ہمارے پاس لفظ الظاہر، تو اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ ضا، ہا اور را، بالکل صحیح۔ اور باب فتح سے اس کا مصدر بنتا ہے ظہور، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں کسی چیز کا نمایاں ہونا، غالب ہونا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر یہی ظاہرن جو ہے یہ اسم الفائل بنے گا، اور اس میں پھر اس کے معنی ہو جائیں گے نمایاں ہونے والا، غالب ہونے والا، اور اس پر جب ہم ال لگا دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، بالکل خاص ہو جائے گا، صرف نمایاں کے معنوں میں اس کو لے لیں گے۔ اور آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے جی؟ الباطن۔ الباطن کا مادہ با، فا اور نون ہے، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر بطنن بنتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا ہونا یا پوشیدہ ہونا، تو اس میں پھر یہی باطنن جو ہے یہ کیا بن جائے گا ہمارا اسم الفاعل۔ اس کے معنی ہو جائیں گے چھپا ہوا یا پوشیدہ کے معنوں میں، اور جب اس پر ال لگا دیں گے تو یہ خاص ہو جائے گا، پھر الباطن، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ تو ترجمہ کچھ نہیں ہو جائے گا کہ وہ ہی پہلا ہے اور آخری ہے اور نمایاں ہے اور پوشیدہ ہے۔ اچھا، آخر میں یہ آسان سی چیز ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اب یہ کیونکہ تفسیر کا پیریڈ نہیں ہے، تفسیر کی کلاس نہیں ہے، تو ورنہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ تفسیری کلام اس آیت پر ہو سکتا ہے، ابھی اس کی ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو صرف گرامر کے روح سے دیکھ رہے ہیں۔ ہوا جو ہے مبتدا ہو گیا یہاں پہ، بکل شیئن یہ ہمارے متعلقہ، اور علیم جو ہے وہ ہماری خبر ہو جائے۔ بکل شیئن کو اگر کھولیں تو بی حرف جار ہے، اور کلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، ساتھ میں مضاف بن گیا، اور شیئن جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا۔ علیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ کیا ہے، یہ اسم صفت ہے، اور یہ مبالغے کا وزن ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں ہم کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ وہ ہی پہلا ہے اور آخری ہے اور نمایاں ہے اور پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ تو اصل میں یہ جو چاروں صفات ہیں، ایک حدیث میں جو ہے ان کا تذکرہ ملتا ہے دعا کے انداز میں کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اس سے آگے پھر آپ جو بھی دعا مانگے تو اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ میں یہ چیز ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو 3 آیتیں آج ہم نے کر لی ہیں، آج یہیں تک رکھتے ہیں اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔